شروع واحد کی وحدانیت سے جو واحد اس کائنات کا مالک ہے، درود ان پر جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں پر نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائیں وہی راہ چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے، بنے رونق کی گلزار۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں انوار خان یوسف زئی پروگرام ڈائیلاگ 99 میں حاضر خدمت۔ ناظرین محترم، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، خاک صحرا پہ جمے یا کف قاتل پہ جمے، فرق انصاف پہ یا پائے سلاسل پہ جمے، تیغ بیداد پہ یا لاشہ بسمل پہ جمے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ اور جس خون کو تم نے مقتل میں دبانا چاہا، آج گلی کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے، کہیں شعلہ بن کے، کہیں تند بن کے، کہیں نعرہ بن کے، اور ایسے شعلے کے بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے، ایسے نعرے کے دباؤ تو دبائے نہ بنے، کیونکہ ظلم بس ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور ظلم کی اوقات ہی کیا، ظلم کی بات ہی کیا، ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تلک، ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تلک، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ ایسے ہی کراچی سے کشمور تک لوگ صرف ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ معاشی طور پہ ظلم ہو رہا ہے۔ وہ ایک بات کہہ رہے ہیں کراچی سے کشمور تک کی عوام کہ جی ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ جی آج ہم غربت کی لکیر سے بہت نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ایک عام آدمی پریشان نظر آ رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے، کسی بھی زبان سے، کسی بھی مسلک سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ بس وہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ کیا وجہ ہے، کس ظلم کی اور کس بات کی مل رہی ہے سزا، ہمیں معلوم نہیں۔ لوگ پریشان ہیں اور ہمارا حق ہے کہ ہم حکام بالا سے اور جو ہمارے سیاستدان ہیں ان سے ہم سوالات کریں کہ جی کیا وجہ ہے، کیوں اس طرح کے لوگ ہمیں جب عوام میں ہم اتر رہے ہیں تو نظر آ رہے ہیں، کیوں حالات مزید سے مزید بدتر کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بالخصوص سندھ اور کراچی کے لوگوں کے حوالے سے یہی رائے پائی جا رہی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے پاس موجود ہیں بہت ہی پیارے، بہت ہی اچھے، جن کا سیاست سے بڑا گہرا تعلق ہے، جنہوں نے اپنے کمسنی سے لے کر، اور میں کہوں کہ اپنی پیدائش کے بعد سے لے کر تو کچھ غلط نہیں ہوگا، تب سے لے کر اب تک سیاسی جدوجہد میں مشغول ہیں۔ وہ اپنی سیاسی ایک بڑا قد رکھتے ہیں، ان کا خاندان بھی سیاست میں ایک بڑا قد رکھتا ہے، ان کا تعلق شروع سے لے کر اب تک صرف ایک ہی جماعت سے رہا ہے، وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں، دیگر ڈسٹرکٹ میں اور دیگر زونز میں وہ کراچی میں بالخصوص اپنی خدمات کو انجام دیتے رہے ہیں، اور سب سے بڑے بات کہ شہری علاقے میں رہنے کے باوجود، شہر میں رہنے کے باوجود اپنی اصل کو نہیں چھوڑا، اور وہی اپنے ثقافت اور وہی اپنے طریقے کو ابھی تک لیتے ہوئے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سردار اکبر چانڈیو صاحب۔ السلام علیکم سائیں۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سائیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ یہاں پہ بیٹھ کر۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے اتنا گہرا اور والہانہ تعلق کہ کبھی بھی آپ کے نظریے کو ضرب نہیں لگی، ادھر ادھر آپ نے دیکھا نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ خاندانی طور پہ چانڈیو فیملی ہونے کی وجہ سے، یا پھر دل سکون میں مطمئن ہے کہ جی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی رہیں گے؟ میں نے بڑی قیادت کو دیکھا ہے، میں نے محترمہ کو دیکھا ہے، ان کے جذبے کو دیکھا ہے، اور غریب عوام سے ان کے پیار کو دیکھا ہے۔ صحیح صحیح۔ تو میں ایک نظریاتی طور پہ کارکن بھی ہوں اور اس پارٹی سے پیار کرتا ہوں میں۔ بہترین، زبردست۔ مگر آج دیکھ رہے ہیں ہم کہ سندھ میں چاہے وہ دیہی علاقہ ہو چاہے شہری علاقہ ہو، لوگ بڑے پریشان اور بہت زیادہ، جیسا میں نے انٹرو میں کہا کہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کس بات کی مل رہی ہے سزا، یاد نہیں۔ یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ سارا قصوروار سندھ حکومت کے اوپر ایک عام آدمی ٹھہرا رہا ہے، کیا اصل کیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے خالی سندھ حکومت میں، پورے پاکستان میں یہ سلسلہ چل رہا ہے، کیونکہ یہ پچھلی جو 3.5 سال کی حکومت آئی ہے اس نے اتنے معاملات الجھا دیے کہ اس کو سیدھے کرنے کے لیے جو ہے نا، ملک کو بچانے کے لیے، جمہوریت کو بچانے کے لیے، سیاست کو بچانے کے لیے، تو ان کو تھوڑے سے مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں۔ تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ مطلب خالی سندھ میں، پورے پاکستان کے اندر ایسا ہے۔ مگر ایک عام آدمی تو یہ اعتراض کر رہا ہے کہ 15 سال سے زائد عرصہ ہو گیا پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت کرتے ہوئے، بالخصوص شہری علاقے کراچی میں بھی، مگر بس کوئی وعدے دعوے کے علاوہ کچھ
ہمیں ایک عملی طور پہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا ترقیاتی کام. آپ کراچی میں رہتے ہیں؟ جی بالکل. آپ نے کراچی میں جتنے یہ کام ہے کس نے کروائے؟ سندھ گورنمنٹ نے کروائے نا. آج آپ روڈیں دیکھیں, نالے دیکھیں, اسکول دیکھیں, ہسپتالیں دیکھیں, تو کراچی میں یہ کام کس نے کرائے؟ جن بتوں نے نہیں کرایا نا. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے 15 سال میں تو یہ کام ہوا ہے نا. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں یہ بسیں آئی ہیں, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں یہ نالے بن رہے ہیں, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں روڈیں بن رہی ہیں, اسکول بن رہے ہیں, اسپتال بن رہی ہے, تو کون کروا رہے ہیں؟ اب بتائیں کون کروا رہا ہے؟ اگر ان کی حکومت ہے پورے سندھ کے اندر کراچی سے کشمور تک یہ جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں کون کروا رہا ہے؟ باہر کے لوگ تو نہیں کروا رہے نا بھائی, پاکستان پیپلز پارٹی کروا رہی ہے. مگر دیگر جماعتیں بھی اپنا کریڈٹ لیتی ہیں, جس میں سے جو بلدیاتی عظما, پھر اس کے بعد بالخصوص جماعت اسلامی اپنا آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے حصے میں ہم نے کروایا یہ کام. سندھ گورنمنٹ الحمدللہ جو کینڈیڈیٹ کسی بھی پارٹی سے آتا ہے اس کو علاقہ وائز اس کو اتنا فنڈ ملتا ہے, وہ لگاتا ہے یا نہیں لگاتا وہ اس کا اپنا ایشو ہے, لیکن گورنمنٹ دیتی ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ بھی جب پوری گورنمنٹ ہماری پاس کراچی میں آئے گی تو آنے والے وقتوں میں دیکھنا کہ کراچی کیسے سجتا ہے. صحیح, زبردست. میں دعا ایسے ہی سجیسٹ کراچی جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا سیاست سے آپ کا اتنا گہرا تعلق, کوئی اپنے قبیلے کا ایک یا دو مجھے ترقیاتی ایسا کام بتائیں جس کی وجہ سے مشہور ہے. چانڈیو فیملی تو بڑی مشہور ہے پورے ملک میں, مگر ایسا کام کہ جو ہمارے ایک عام آدمی کو بھی پتہ چلے کہ جی چانڈیو فیملی نے سندھ کے لیے اور سندھ کے لوگوں کے لیے اور کراچی کے لوگوں کے لیے کیا. دیکھیں چانڈیو فیملی نے جو اپنی برادری کے لیے, سندھ کے لیے, کراچی کے لیے جو کیا وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر خالی چانڈیو برادری نہیں ہے, ہر زبان کے, ہر مذہب کے, ہر لوگ ہیں. اور ہم نے جو گورنمنٹ کے حوالے سے, پیپلز پارٹی کے حوالے سے کام کیے ہیں, تو آپ پورا سندھ دیکھیں جا کے, اور جہاں تک ہماری پنجاب میں بھی سرکی بیلٹ ہے وہاں جا کے دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کام کروا رہی ہے. ہسپتال سے لے کے, اسکول سے لے کے, ہر چیز ہے وہاں. ابھی آپ جا کے دیکھیں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں کہ پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا, اس میں کچے راستے تھے, اب سب جگہ روڈیں, سب جگہ لائٹ آ رہی ہے, کہیں گیس پہنچا ہوا ہے, ترقی شہر بن رہے ہیں بھائی. آپ کے اپنے حلقے کے لوگ کتنا خوش نظر آتے ہیں آپ لوگوں کی سربراہی سے؟ دیکھیں مشکلات تو ضرور آتی ہیں. ہم لوگ پکے جیالے, ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں اگر پریشانی آتی ہے تو چائے میں ملائی سمجھ کے اس کو نکال کے پھر آگے ہم سفر کرتے ہیں, سفر کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی تقدیر بھی بدلے گی اور انشاءاللہ سندھ کی تقدیر بھی بدلے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا کہا جاتا ہے کہ اندرون سندھ, بیرون سندھ, کراچی کے لوگ اندرون سندھ کرتے ہیں, یہ کیا ماجرا ہے, معاملہ ہے؟ کیا اندرون سندھ بھی کوئی ایک لفظ ہے یا پھر یہ بنا دیا گیا ہے؟ بنا دیا گیا ہے نا. اندرون سندھ جب یہ والا سندھ ایسا کچھ نہیں, سندھ ایک ہی ہے. اچھا ہاں, چاہے کراچی بھی اس میں شامل ہے, حیدرآباد بھی اس میں شامل ہے. کیا نئی پیش رفت ہے کہ جی مستقبل میں تعلیم کے لیے, سندھ کی تعلیم کے لیے گوڈ گاؤں جو بنے ہوئے ہیں وہاں پہ تعلیم کے لیے کیا پیش رفت کی جائے گی؟ الحمدللہ ہمارے بلاول صاحب کی بہت اچھی سوچ بھی ہے اور ابھی کام بھی چل رہے ہیں. تو انشاءاللہ بلاول صاحب کی آنے والی گورنمنٹ میں جو تھوڑے بہت کام رہ چکے ہیں, جو دوسری پارٹیوں کو ہم فنڈ دیتے رہے ہیں, دوسری پارٹیوں کو جو چھوٹے چھوٹے ہلکے جو پارٹیاں تھیں جن کے پاس اختیارات تھے ان کو فنڈ دیا, انہوں نے استعمال نہیں کیے. تو انشاءاللہ کون سی پارٹی؟ بہت سے پارٹی چھوٹی, جیسے کہ نام لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں. نام سیاسی پارٹی چھوٹی چھوٹی جو بھی ہیں شہروں میں الگ قسم کے. یہاں اب وہ انشاءاللہ وہ تو زور ٹوٹ چکا ہے, اب پاکستان پیپلز پارٹی کا دور آنے والا ہے تو انشاءاللہ سارے کام. اچھا جن چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے آپ نام لے رہے ہیں نا, وہ لوگ جب ہم ان کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں وہ یہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اگر ہمارے ساتھ ہم کام نہیں کر سکے تو جو کہ دادو میں, ٹنڈولا یار میں, لاڑکانہ میں ان کی خالصتاً سندھ گورنمنٹ کی حکومت ہے, تو وہ لوگ وہاں پہ کیوں نہیں ترقیاتی کام کر سکے؟ دادو میں بھی کام ہو رہا ہے, لاڑکانے میں بھی کام ہو رہا ہے. ابھی آپ کا کراچی شہر ہے, اگر آپ ایک گٹر نالا جو نا ٹوٹا ہوا ہے اپنا اورنگی ٹون میں, آپ شارف فیصل کی مووی نہیں بناتے, آپ جو ہے طارق روڈ کی نہیں بناتے, آپ اسی ایریے کی نہیں بناتے. اورنگی ٹون کا ایک نالے کا گٹر چوری ہو, ڈھکن چوری ہو گیا تو آپ اس کی بنا کے کہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کام نہیں کر رہی. تو ایسا نہیں ہے, کام تو ہو رہا ہے سب جگہ کام. ابھی آپ دادو کی شکل جا کے دیکھیں, لاڑکانے کی شکل دیکھیں, پیرس بنا ہوا ہے بھائی. کس نے کچھ علاقے سے ہو جاتے ہیں,
کیا پیرس بنا ہوا ہے؟ پیرس بنا ہوا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. ابھی تو وہ دور نہیں ہے بھائی. وہ جو پہلے ٹانگے کا تھا, گھوڑوں کا دور تھا, کچے راستے تھے, وہ نہیں ہے. ابھی ہر جگہ میں موٹر وے ہے, ہر جگہ پہ مطلب ہے کہ جی ٹی روڈ بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اتنی خدمات انجام دے رہے ہیں پارٹی میں, اور ایک سماجی بھی کارکن ہیں آپ, میں نے سنا ہے, اور کاروباری آدمی بھی ہیں آپ ماشاءاللہ. تو آپ نے پارٹی سے کچھ کیا ہے کہ ڈیمانڈ کہ جی اس دفعہ کوئی مجھے بھی عہدہ ملا جائے, یا کون سا عہدہ ہے جس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے لیے بالکل قابل ہیں؟ میں صرف بھٹو بن کے قابل ہوں, پورے پاکستان میں کام کرتا ہوں. بھٹو ازم پہ آپ بھٹو ازم پہ فوقیت میں, کرتے ہاں, ہیں. بھٹو کا الفاظ دے کہ ایک بھٹو وہ ہے, ایک بھٹو سامنے ہے. میں اس بھٹو میں سے جیالہ ہوں, کارکن ہوں, پورے پاکستان میں کام کرتا ہوں. میں تبلیغ بھی کرتا ہوں بھٹو خاندان کی, اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں پیغام بھی پہنچاتا ہوں. صحیح ہے. تو اتنی والہانہ محبت کیا خون میں ملی ہے, آباء و اجداد سے ملی ہے, یا پھر خود آپ نے آبزرو کیا ہے؟ دیکھیں, میں پاکستان کے اندر جتنی بھی پارٹیاں آئی ہیں, شہیدوں کا گھرانہ یہی ہے. کسی بھی پارٹی کے قائدین سے لے کے کسی پارٹی کا مجھے بتا دے کہ کسی کے شہیدوں میں ان سے اول کوئی ہے یا آخر کوئی ہے, تو ہمیں تو شہیدوں سے پیار ہے نا. اس گھرانے نے پاکستان کے لیے, اس گھرانے نے قوم کے لیے, اور سب سے بڑی جمہوریت کے لیے اس گھرانے نے بڑی قربانیاں دی ہیں. صحیح بات ہے. مگر لوگ جو ہیں, ابھی سیلاب جیسے آیا ہمارے دیگر علاقوں میں, تو وہاں کے لوگ جتنے متاثر نظر آئے, تو وہ ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے اپنی سندھ گورنمنٹ ہی ہمارا اتنا ساتھ نہیں دے رہی. سندھ گورنمنٹ ہی ایڈس اور فنڈز تو ان کے پاس آ رہے ہیں, مگر ابھی تک بہتر نہیں کر پا رہی. اگر اللہ نہ کرے یہ پنجاب میں آ چکا ہوتا تو پنجاب کی گورنمنٹ پورا چہرہ ہی الگ بنا دیتی کافی کچھ کم وقت میں, مگر ابھی تک سندھ کے لوگوں کے لیے ابھی تک کچھ کر نہیں پائے سیلاب کے بعد. سندھ کا اتنا بڑا ثانیہ ہے, اتنا بڑا نقصان ہے سندھ کا, جو ایک دم سے نہیں ہو سکتا. صحیح. اس کو دھیرے دھیرے سیٹ اپ لا رہے ہیں, دھیرے دھیرے کام ہوتا ہے. اگر آپ کا 25 کلومیٹر کا روڈ اگر 5 دن میں ٹوٹ جاتا ہے تو وہ ایک دن میں بنے گا نہیں بھائی. صحیح. اس کے لیے ٹائم تو چاہیے نا. کتنا وقت درکار ہے اس چیز کے لیے جو ابھی صورتحال سیلاب وغیرہ کے حوالے سے تباہ کاریاں ہوئی ہیں؟ اس کی تو میں لمٹ نہیں بتا سکتا ہوں, لیکن ہماری گورنمنٹ چاہ رہی ہے, کر رہی ہے. جو معاملات ہیں انشاءاللہ بہت جلد سے جلد اس کو کمپلیٹ کریں گے. بلدیات میں بھی آپ کی گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے قدم رکھ لیے ہیں کافی, اور وہ بھی اب آ رہی ہے, تو بلدیات میں بھی آ جائے گی تو کچھ ہمیں تبدیلی, جو کہ ایک تبدیلی مشہور ہے, تبدیلی آ گئی ہے, اس طرح کی تبدیلی کوئی نظر آئے گی ہمیں؟ ہاں, کام کی تبدیلی نظر آئے گی انشاءاللہ. باتوں کی تبدیلی تو نہیں ہوگی, کام کی تبدیلی ہوگی انشاءاللہ. صحیح, بہترین انشاءاللہ. اور پارٹی سے کبھی بھی آپ نے کوئی ایسی بات ہمارے چینل کے تھرو آپ کہنا چاہتے ہوں کہ جی پارٹی مجھے میرے حوالے سے, میری قابلیت کے حوالے سے کچھ میرے ساتھ یہ معاملہ فرمائیں, تو آپ بتائیں؟ کچھ بھی نہیں, میں پارٹی سے بہت خوش ہوں. پارٹی کے لوگ کام کر رہے ہیں, میں خوش ہوں. پارٹی کے جذبے کو دیکھتا ہوں, پارٹی کے قائدین کے جذبے کو دیکھتا ہوں. مجھے اللہ سے اور کچھ بھی نہیں چاہیے, نہ پارٹی سے کچھ چاہیے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں, اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں. کیا دعا کرتے ہیں؟ آنے والے وقت میں اس کی حکومت ہے, اس کی حکومت میں وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ نظر آئیں. جب وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ نظر آ جائیں گے تو آپ کے کیا جذبات ہوں گے؟ ہم خوشی منائیں گے, اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا سن لے. صحیح ہے. پھر ایک عام آدمی بھی ویسی خوشی منا رہا ہوگا انشاءاللہ, جو اس وقت بہت پریشان انشاءاللہ. آپ دیکھیں نا, ابھی بلدیاتی الیکشن میں اگر سیٹیں اٹھائی ہیں عام آدمی نے دیا ہے نا, 25 سال کے بعد یہ جو ٹارگٹ ملا ہے, تو کوئی اعتماد کیا ہے تو آیا نا, بغیر اعتماد کے تو نہیں ہوا. مگر جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, دھند ہوا ہے ہمارے ساتھ. کتنی صداقت ہے؟ کہنے والے کو منع تو نہیں کر سکتے بھائی, کہہ رہے ہیں کہنے تو. اچھا, 2018 کے الیکشن ہوئے تھے تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی اور اعتراض کر رہی تھی عمران خان صاحب, ان کی جماعت تحریک انصاف پہ, کہ دھاندلی ہوئی ہے, دھند ہوا ہے. تو آج جب پاکستان پیپلز پارٹی جیت گئی تو کہہ رہی ہے کہ کوئی دھاندلی نہیں ہے, ان کی مخالف جماعت کہہ رہی ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے. یہ روایت تو پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی ہے موجود کہ جب ہار جاتے ہیں تو دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ سامنے والا کون ہے. صحیح. پہلے عمران خان صاحب جو آئے, ان پہ اگر ہم نے بات کری, پیپلز پارٹی نے بات کی, تو وہ اس کی شخصیت تھی دھاندلی والی. بولا جیسے کہ اب پوری پاکستان کے اندر جو معاملات اس نے کیے, دھاندلی ظاہر. اس کے کہاں ہے موٹر, کہاں ہے کراچی میں, کون سی اس کی کارکردگی تھی, سندھ کے اندر کون سے اس کے کام تھے. پیپلز پارٹی کے تو ابھی چلو کام تو نظر آتے ہیں نا, پیپلز پارٹی کو جانتے تو ہے نا. وہ فرسٹ ٹائم آئے تو ان کو کوئی جانتا تو نہیں تھا, ایک دم سے اگر آنا تو اس میں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم شک بھی کر سکتے ہیں کہ دھاندلی ہے.
اچھا، اب لوگوں نے اعتبار کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ، اب رسوا نہیں ہو پائیں گے انشاءاللہ؟ ایسی بات ہے ایک کیونکہ اب کہہ رہا ہے کیونکہ کوئی آپشن نہیں بچا ہوا نا. گزشتہ 15 سالوں سے ایک ہی جماعت پر اعتبار کرتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ کراچی کے لوگ، حیدرآباد کے لوگ، جی میرپور خاص کے لوگ، ٹنڈو کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی پہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ان پہ اعتبار کیا ہے. مگر اب ان کو بڑی رسوائی حاصل ہوئی ہے. اس وجہ سے اب ہر بچہ سوال پوچھ رہا ہے کہ جی ہم نے جو ووٹ دیا ہے آپ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کو، تو وہ کسی رسوائی کا یا پھر مایوسی کا سبب تو نہیں بنے گا؟ دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پہلے جو پارٹیاں تھیں ان کو اپنے سندھ گورنمنٹ ان کے حقوق دیتی رہی ہے، وہ آگے استعمال انہوں نے نہیں کیے تو عوام اس کی وجہ سے مایوس تھی. اب انشاءاللہ تعالیٰ کراچی میں ہمارا میئر آ جائے گا، پھر یہ گلہ شکوہ بھی ختم ہو جائے گا کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے، جب ہمارے پاس یہ نہیں ہے. انشاءاللہ پیپلز پارٹی کام کرے گی. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب میئر آپ کے مطابق کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آئے گا تو پھر کوئی گلہ شکوہ بھی نہیں رہے گا کہ جی ہمارے پاس بجٹ کا مسئلہ ہے، جی ہمارے پاس یہاں ہمارے پاس باؤنڈریز پیک ہوئی ہوئی ہیں، ہمیں یہاں اختیارات نہیں ہیں. تو پھر تمام ادارے بھی اگرچہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں گے تو ہول سول پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہنے کے لیے حق بجانب نہیں ہوگی کہ جی ہمارے ساتھ یہ مسئلہ تھا، ہمارے ساتھ وہ مسئلہ تھا، ہمارے ساتھ یہ کیا گیا تھا، ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا. پھر پوری طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی اون کرے گی مسائل کو اور اون کرے گی ان وسائل کو اور ان کے ساتھ آگے کام کرے گی اس شہری علاقوں کے لیے اور یہ دیہی علاقوں کے لیے. سردار اکبر چانڈیو صاحب جو کہ اپنے آپ کو کارکن کہتے ہیں اور صرف کارکن کی حیثیت سے ہی جینا چاہتے ہیں اس پاکستان کی سیاست میں، اور کارکن یہ انہوں نے بھٹو صاحب کا نام لیا کہ جی وہ عوامی لیڈر تھے. بھٹو صاحب کی جو مثبت باتیں ہیں، بھٹو صاحب نے جو ایک انقلابی تحریک کا جو آغاز کیا تھا، آپ بھلے اختلاف کر سکتے ہیں بھٹو صاحب کی شخصیت سے، آپ بھلے اختلاف کر سکتے ہیں کہ جی بھٹو صاحب نے یہ کام صحیح نہیں کیا، وہ کام صحیح نہیں کیا، یہ کام غلط کیا، مگر عوام میں بڑی مقبولیت اس لیڈر کو حاصل تھی. جب وہ عوام میں آتا تھا تو عوام اسی کی نعرے لگاتی تھی، اسی کے گن گاتی تھی، اور ابھی تک کافی فیملی ہے کہ جو بھٹو صاحب کو ہی کہتی ہے کہ جی وہی لیڈر تھے، ان کی طرح کوئی لیڈر آ ہی نہیں سکا. ایسا چانڈیو صاحب، چانڈیو فیملی کی بھی انہوں نے نمائندگی کی. چانڈیو فیملی کے حوالے سے یہ کہ میں امید یہ رکھتا ہوں کہ اپنے قبیلے کا، اپنے خاندان کا، اپنے لوگوں کا نام یہ مزید بلند کریں. کوئی اختیار اگر ان کو پارٹی دیتی ہے تو اس اختیار کا کوئی مثبت فائدہ اٹھائیں اور مثبت کام کریں اور لوگوں کی دعائیں حاصل کریں اور اپنی آخرت کی بھی تیاری کریں. اسی کے ساتھ ناظرین محترم، اپنے میزبان انوار خان یوسفزئی کو اجازت دیجیے گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے گیسٹ کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ، نئے پیغام کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھے گا، اپنے ایمان کا، اس اسلام کا اور اس پاکستان کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.